IMF کے آپ کو کچھ گمان ہے کہ کانفلکٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ کو تو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ بجلی کی رکھوالی آپ نے بجلی کے مالکان بٹھا دیے؟ آپ کے تو گمان میں یہ بھی نہیں آتا کہ سی پیک کا جو انچارج ہے منسٹر آف کامرس اور اس وقت منسٹر آف انڈسٹریز اور منسٹر آف ٹیکسٹائل، اس نے اپنے ہی بیٹے کو $3.5 ارب $3,500 ملین روپے نہیں ڈالر کا ٹھیکہ دے دیا، اور کسی کی کان پہ جوں نہیں رینگی۔ تو نہ آپ کو اپنے بچوں کو ٹھیکے دینے میں کوئی کانفلکٹ نظر آتا ہے، نہ آپ کو اپنے کاروبار کے اوپر ہی سپروائز کرنے کے اندر کوئی کانفلکٹ نظر آتا ہے، تو آپ کو کیسے نظر آئے گا کوئی کانفلکٹ کہ حاضر سروس افسر IMF کا IMF سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آپ نے بٹھا دیا، یعنی کہ ٹیبل کے اس طرف بھی IMF والے، ٹیبل کے اس طرف بھی IMF والے۔ سبحان ربی العلیٰ، واہ! اس سے بہتر تو ملک چلانے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کے ماڈل کی طرف آ جاتا ہوں۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ادارے کو انڈیپینڈنس دینی ہے تو اس پہ IMF کے ملازم تو نہیں لگ سکتے، وہ تو باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی، اور ہیئرنگ کون کریں گے؟ جو عوامی نمائندے ہیں، ان کے سامنے لے کر آئیں۔ پہلی بات تو ہے آپ آرڈیننس کیوں لاتے ہیں؟ بل لائیں، ڈیبیٹ کریں، اس کے پروز اینڈ کونز جو ہیں ان کو دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے لگانا ہے اس کی ہیئرنگ ہو۔ جس طرح آپ نے انگلستان اور امریکہ کی بات کی، تو وہاں پہ جب کوئی کسی کو لگایا جاتا ہے تو ایک ہفتہ ہیئرنگ رہتی ہے، اس کے تمام ماضی کو سامنے لایا جاتا ہے، اس کے تمام فیصلوں کو سامنے لایا جاتا ہے، اور تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے وہ دونوں ہاؤسز کے اندر کہ یہ شخص، اس کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ اکانومی کو کس۔ بہت مناسب ہے۔ جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے اس کے سامنے اس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہونی چاہیے، پارلیمان کو اپروول دینی چاہیے سینٹرل بینک گورنر کی۔ لیکن ابھی تک کی تعیناتیاں دیکھیں تو ڈاکٹر محمد یعقوب، وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ بھی IMF سے آئے تھے۔ آپ کے ڈاکٹر عشرت ابھی بھی حکومت کے ساتھ ایڈوائزری رول میں ورلڈ بینک سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھے، اور رضا باکر بھی باہر سے آئے ہیں۔ سلیم رضا کسی امریکن بینک یا کسی اور ایسے میں تھے۔ ہمارے یہاں رواج ایسا رہا ہے، اس میں پارلیمان کی اونرشپ نام کی کوئی چیز نہیں رہی کبھی بھی۔ یو شوڈ پارلیمان کو جب وزیر بڑا رائٹ اپروچ یہی ہے اس کی کہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے سامنے ہیئرنگ اور پارلیمان اپروول دے۔ ایک اور بات جی، جو وزیر اعظم یہ کہے کہ میں جمہوریت ہوں، جو وزیر اعظم عوام کے سامنے آ کے یہ کہیں کہ آپ کو پتہ ہے ملک کی ترقی کے راستے میں کیا چیز حائل ہے؟ الیکشنز، وہ وزیر اعظم پارلیمان کو کیا سمجھے گا؟ آپ بتائیے۔ ابھی آپ نے دیکھا سینٹ کا الیکشن، 3 مربع فٹ کے اندر 5 کیمرے نکل آئے۔ ملکہ سے پہلے یہ اسٹیٹ بینک کے لاء کے اوپر پوچھ لیں، ملکہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ پارلیمنٹری اونرشپ ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں اس وقت آپ کے ٹاک شو کے اندر کوئی بھی حتمی بات نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ قانون سازی کے عمل میں انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمان مضبوط ہو، کہ انتشار کی سیاست سے باہر آئیے۔ آپ کی لیڈر مریم نواز شریف پاکستان کے اندر انتشار پھیلا رہی، کسی ادارے کو نہیں مانتی، پارلیمان کو نہیں مانتی، ہر الیکشن کے اندر شامل ہونا چاہتی ہیں۔ پہلے پارلیمان کو فعال تو ہونے دیجئے، پارلیمان کو استعمال کیجئے۔ کتنے سال لگیں گے فعال ہونے میں؟ اس کے اوپر آپ بحث نہیں کرتے، اپنے دلائل پیش نہیں کرتے۔ اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے تو پارلیمان میں آ کے کیجئے، ہم آپ کے دلائل سنیں گے، اپنا موقف پیش کریں گے، اور جو پارلیمان کے اندر میجورٹی ویو ہوگا وہ پاس ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات آپ نے کی اداروں کی آزادی کی۔ مصدق ملک صاحب، آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ آپ اداروں کی انڈیپینڈنس کی بات کر رہے تھے، نہیں ہے، میں خود جانتی ہوں۔ پاناما کیس کے اندر وکیل تھی نیب کے سابق چیئرمین کا، جو آپ نے حال کیا تھا، اس نے کہا کہ میں نواز شریف کے خلاف کیس نہیں کروں گا۔ SECP کے چیئرمین نے بکس کے اندر سے پیج پھاڑ دیے۔ کوئی ایسا ادارہ ہے جس کو آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنے دیا؟ پنجاب کی پولیس فورس کو گلو بٹ بنا دیا۔ عابد باکسر کون تھا؟ خدارہ عوام کے سامنے اداروں کی آزادی کی بات نہ کیجیے، آپ کے منہ سے ٹھیک نہیں لگتی۔ اچھا، میں یہاں تھوڑی سی قطع کلامی ہو جائے گی ایک اور بات، کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم پہ بھی بات کی، میں اس پہ آتا ہوں۔ کیپٹن عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور کرونا سچویشن پہ آپ دونوں میں کیونکہ بہت کنسرن تھا تو ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ ہمیں جوائن کریں۔ کیپٹن عثمان صاحب السلام علیکم۔ جی کیپٹن عثمان، ایک تو آپ کو تھوڑی